بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میرے سننے والوں کو یہ ایک میں نے پہلے پرائر ان ٹائم ایک دن پہلے ہی ایک انٹروڈکٹری لیکچر یا گفتگو ریکارڈ کروائی ہے کل ہی، جو ہمارے اب سول ججز کم جوڈیشل میجسٹریٹس کے ایگزامینیشن کے حوالے سے آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے شیڈول کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق 17 نومبر 2020 سے انشاءاللہ تعالی یہ ایگزامینیشن سٹارٹ ہوں گے. تو جو ہمارے لیگل فریٹرنٹی سے وابستہ چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے لیے وہ بیٹوں کی طرح ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، اور جو یہ جج شپ سے سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ کسی بھی شعبے کی اہمیت سے تو قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا اگر صدق دل کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ اور اچھے پاکیزہ اور نیک جذبوں کو مد نظر رکھ کر اس میں اپنے فرائض سر انجام دیے جائیں، نہ کہ نیگیٹیوٹی کو ہر وقت جگہ دی جائے. تو یہ آج جس ٹاپک سے میں آغاز کرنے لگا ہوں وہ بنیادی طور پر وہ آپ تک ایک یہ بھی میسیج پہنچانا ہے. یقیناً محنت تو آپ نے خود کرنی ہے، کافی ضخیم سلیبس ہے، 7-8 پیپر ہونے ہیں، جس میں 400 کے پیپر لاء سے منسلک ہے. میں نے جیسے اس گفتگو میں بھی آپ سے عرض کی تھی کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں لاء پہ جتنی میری اپنی سمجھ، فہم اور بساط ہے میں آپ تک وہ میں اپنا پیغام پہنچا سکوں. تو آج جس پہ ہم نے گو کہ وہ سلیبس کے مطابق 4تھ پیپر ہے آپ کا جنرل لاء کا، اور جنرل لاء کے آج جس پورشن پہ میں فوکس کر رہا ہوں اٹ از ریلیٹنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. سب سے پہلے اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کی آسانی کے لیے، اور جو دیگر لوگ اس شعبہ سے وابستہ ہیں، وہ ہمارے لائرز ہیں بھائی، اور جو سرکاری وکلا کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اس کا انشاءاللہ تعالی جو بینیفٹ ہے، جو میں آپ سے باتیں شیئر کرنے لگا ہوں یا گفتگو کرنے لگا ہوں، وہ ایون جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں LLB میں، اور وہ اپنی ان کے جیسے کورس آؤٹ لائن میں کانسٹیٹیوشن والا پورشن بھی شامل ہے. بیان اسی طور جیسے اس ایگزام کے لیے آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے سلیبس میں پرپوز کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اور اس کو آپ نے جس قانون کو بھی پڑھنا ہے، باقی ہم اسٹیچوٹری لاز پہ بعد میں آئیں گے، اور کس وجہ سے میں نے یہ بہتر اور مناسب خیال کیا کہ فرام ویئر آئی شوڈ ٹیک اے کک سٹارٹ کانسٹیٹیوشن، کیونکہ سب باقی جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ متعلقہ کرتی ہے. اگر کوئی پروونشل سبجیکٹ ہے اور ایسا ہے قانون جو کہ صوبوں سے متعلقہ ہے، تو وہ ظاہر ایک پروسیجر آئین پاکستان میں ہی دیا ہوا ہے. اسی طرح جو فیڈرل اگر کوئی قانون ہے تو وہ بھی اسمبلی قوانین بناتی ہے. لیکن جو تھن لائن ہے، جو پوائنٹ آف ڈسٹنکشن ہے کسی بھی ملک کے کانسٹیٹیوشن کا، اور اس میں جیسے بات کانسٹیٹیوشن تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کبھی کوئی امینڈمنٹ کی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ایک پروسیجر، ایک میکانزم اسی کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے. اور جب کانسٹیٹیوشن کی کسی پروویژن کو انہوں نے امینڈ کرنا ہے، یا کوئی ڈیلیٹ کرنی ہے پروویژن، یا ایڈیشن لانا ہے، یا آلٹرنیشن میں کوئی چیز لانی ہے، تو وہ ایک 2/3 میجورٹی والا ایک طریقہ ہے. سو اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں جب بھی کسی ترمیم کی جس وقت کوئی ضرورت پیش آئے گی تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ظاہر ہے 2/3 میجورٹی، اور پھر دونوں ہاؤسز سے ہوتا ہوا، نیشنل اسمبلی اور پھر سینٹ سے، اور پھر فائنلی پریزیڈنٹ آف دی کنٹری اس پہ اپنی اسائن دیتا ہے. یہ سارا طریقہ. سو یہ اس وجہ سے سگنیفیکینس جو ہے اور ڈیلیکیسی جو ہے وہ سب سے اہم ہے، سمجھی جاتی ہے.
اور اسی طور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جس کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، اگر کوئی ریویلڈ بک ہے، جیسے ہم الحمدللہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، خدا تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور ان کے ذریعے ہم سب سے فنڈامنٹل جو پرنسپل جو ہمارے پاس رہنمائی کے لیے جسے ہم کوڈ آف لائف کہتے ہیں، وہ تو یقیناً قرآن پاک ہے الحمدللہ، اور پھر آگے سنت ہے، وہ جیسے ڈفرینٹ نیڈ بیس سورسز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے بعد جو اہمیت ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، وہ اس ملک کے آئین کی ہوتی ہے۔ سو اس حوالے سے آئین پاکستان جو 1973 ہے، تھوڑا سا اگر اسے اب ذرا ہمیں ہسٹری میں بھی جانا ہوگا، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا ہے 1947 کو، 14 اگست کو، جب آزاد ہوا ہے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ، ہمارے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے، اور جو انہیں انٹلیکچولی جو سب سے زیادہ سپورٹ ہمارے شاعر مشرق بھی انہیں کہتے ہیں، فلاسفر تھنکر، وہ حضرت علامہ اقبال، محمد اقبال، اور دیگر بہت سارے اس وقت اس تحریک پاکستان میں کی انڈیپینڈنس کے لیے انگریز کے استبداد سے باہر آنے کے لیے لانگ خیر ہسٹری ہے۔ تو جب 14 اگست کو پاکستان 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آتا ہے، تو ہمارے پاس اپنا آئین تو نہیں تھا، اور جب آئین نہیں تھا تو فور موسٹ ٹاسک وچ واز بیفور دی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی واٹ ایور، وہ دیٹ واز بینگ دا کنٹری واز بینگ رن بائی اڈاپٹنگ دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ پھر جیسا آپ لوگوں نے پڑھا ہے کتابوں میں، آبجیکٹو ریزولوشن بھی آیا، جو بہت بات کی اسٹیج میں 8th امینڈمنٹ کے ہمارا انٹیگرل پارٹ بھی بنا، کچھ اصول وضع کر دیے گئے۔ پھر ایک لانگ ٹیل، اس کی وجہ سے بے شمار قباحتیں بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی، جو ڈیلے ہوا ہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی سے پہلا آئین بنانے میں، 56 پھر 62 پھر ایک ٹرم بیچ میں آیا 1971 میں۔ پھر یہ متفق علیہ جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بدقسمتی تھے، ایک ڈسممبرمنٹ آف پاکستان والا بھی ایک واقعہ ہو گیا، جس میں شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کے لیڈر تھے، ان کی میجارٹی ادھر تھی ایسٹ پاکستان میں، اور مغربی پاکستان میں جو موجودہ ہمارا پاکستان ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ یہ اس پہ بھی کسی وقت بات ہوگی۔ تو یہ اصل آپ نے جس اس کنسیپٹ کو سمجھنا ہے، اس فلسفی کو سمجھنا ہے کہ what for the constitution of any country is needed، اور اس so اصل میں جو بھی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ایک ایک پورا ایک فریم ورک اور ایک اسٹرکچر مہیا کرتا ہے، جس میں تمام ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ مارز وجود میں آتے ہیں۔ جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اس کو طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ کیسے ان کا انتخاب ہونا ہے، اسی طرح پرائم منسٹر نے کیسے ہونا ہے، اسمبلیوں نے جب جنرل الیکشنز کے بعد میجورٹی پارٹی نے آنا ہے تو پھر ان کو دعوت دی جائے گی کہ جی آئیں آپ اپنی ایکسلیٹ ثابت کریں اسمبلی میں، اور بہت طریقہ کار ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کا بھی اسی طرح جو اپر ہاؤس ہے سینٹ، تو نیشنل اسمبلی ہے، پھر ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی ہے، اسی طرح گورنرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، تو اس بہت سارے ایسے ادارے ہیں جیسے نیشنل فائنانس کمیشن ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، وہ ڈفرینٹ آرٹیکلز میں ان کا سارا طریقہ کار، اور کیا ان اداروں سے کیا کام لینا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا پاسچولیٹ کرتا ہے، کیسے کانسٹیٹیوشن رہنمائی دیتا ہے۔ لیکن اس طرح ہماری جیسے جوڈیکیٹر والا جو چیپٹر آ جاتا ہے، پھر ہمارا سپیریئر کورٹس کے جیسے ہمارے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ چینج بھی ہوا ہے۔ جیسے لیٹسٹ جو ہمارے
پریویل کر رہا ہے وہ 175A ہے، جو آپ کے علم ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جیسے 2010 میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس وقت کی مسٹر اسد زرداری کی، تو اب اس پہ خیر ایک ڈبیٹ بھی چل رہا ہے. میں نے اس پہ ایک الگ سے 18th امینڈمنٹ پہ اپنا ایک لیکچر ریکارڈ بھی کروایا جو میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. لیکن یہاں ہم یہ کنفائن کریں گے تمام یوں طبقہ ہائے فکر کہہ لیں، چاہے وہ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے یہ ابھی جو اسپائرنٹس ہیں، اس خصوصی طور پر ایگزام کے حوالے سے اپنے ذہن بنا چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری نہ صرف نیک خواہشات پورے صدقے دل کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں، بلکہ ان کے لیے ہمارا میرے جو بلاگ ہے اس پہ یہ ان کی ایکسیس ہو سکتی ہے کمنٹس باکس میں، کہ وہ ہم یہ سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ سر اس انداز سے ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے کنسیو کرنا آپ کا جو لیکچر کا انداز ہے یا آپ کا ایکسپریشن کا سٹائل ہے، تو یہ باتیں لوگ اگین وی ریورٹ بیک ٹو دی پرپز آف کانسٹیٹیوشن. آپ دیکھیں کسی بھی جو آئین ہے یہ بیسیکلی اٹ ڈیولپس a relationship between the individual and the state. So when we say individual means the citizen of that country, irrespective of the fact of which gender, either woman, either man, or that of transgender, whatever. So everybody is equal before the law. تو اسی لیے وہ جو ہمارے آئین پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹ 2 ہے، اس کے ظاہر 280 کے قریب ٹوٹل آرٹیکل ہیں ڈفرینٹ پارٹس میں اور چیپٹرز میں یہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو اس کی مزید اسے آپ کی آسانی کے لیے لیکن جب آپ نے تیاری کرنی ہے، میرا اس بات پہ میں ایمفیسس کروں گا خاص طور پر، یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے. آپ کو بہت ساری کتابوں کو پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، لیکن جب آپ نے تیاری کے مقصد کے لیے بیٹھنا ہے، میں نے جیسے پہلے والے انٹروڈکٹری لیکچر میں یہ بات کی ہے کہ خدا نہ خاصا یو آر unable to get through for any multiple reason. It does not mean کہ you are not that much efficient, you are not that much competent, you are not that much hard working. So you have not, there are lot many factors certainly are involved. آپ کا جو پیچھے اکیڈمک بیک گراؤنڈ بھی سرٹنلی میٹر کرتا ہے، اس میں آپ نے کس قسم کی انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کی ہے، پھر جب وکالت میں ہیں تو کن صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، آپ کی گرومنگ اور آپ کی ٹریننگ اور آپ کو کتنے مواقع میسر آئے ہیں. بعض دفعہ موقع بھی نہیں ملتا، مطلب آپ ایسے کسی سینئر کو جوائن کر لیتے ہیں جو اتفاق سے ان کے پاس بھی اتنا بریف نہیں ہوتا، تو آپ کو کیا ملنا ہے. تو باقی خیر اگر کسی کو لا فرم کا چانس مل گیا یا کسی اچھے جیسے وسائل کی بات ہوتی ہے، کسی اچھے جو فورن ایکسٹرنل پروگرام والے ہیں ادارے جیسے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہے یا ٹیلز ہے، ٹیلز جسے ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف لیگل اسٹڈیز یا لائک وائز جو لنڈن پروگرام ہے. تو یہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مایوسی یا نا امیدی کی بات نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. میرا جو ذاتی یہ مقصد ہے اور مطمع نظر ہے خاص طور پر یہ ہے کہ ارسپیکٹو آف دس فیکٹ کہ آپ آلریڈی کس پروفیشن میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا، چاہے آپ لا آفیسر ہیں یا اپنی پرائیویٹ جتنی ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے وکالت کر رہے ہیں، لیکن آپ فائدہ اس تیاری کا یقیناً آپ کو دونوں صورتوں میں ہی ملنا ہے. آپ پروفیشن میں بھی اگر ریٹین کرتے ہیں اپنے آپ کو تو اس جو خاص طور پہ آپ اپنی ایک ہیبٹ کو ڈیولپ کریں گے پڑھنے کی. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ پڑھنے کے لیے ذہن کو بڑا ریلیکس، بڑا پیسفل، بڑا اسٹیبل، بڑی کانسنٹریشن کے ساتھ، اور اسی لیے یہ بڑا ظاہر ہے خشک سبجیکٹ ہے. ہم جتنے بعد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیچوٹس کو ڈسکس کریں گے جو آپ کے اس سلیبس کا حصہ ہے ان ایڈیشن ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 ہے، تو وہ ڈرائی. لیکن میرا جو مقصد ہے کہ آپ کو ذرا بڑا لائٹر وین دیکھ وہ کہتا ہوں نا میں اکثر جب تک until unless you have the passion to read, to study, to get knowledge,
دیکھیں جو نالج سیکر ہوتا ہے ہی ٹرائز ٹو فائنڈ ڈفرینٹ ویز. ابھی وقت کے ساتھ ساتھ شاید جو آج سے 25 سال پہلے یا 28 سال پہلے یا ہم نے پروفیشن میں قدم رکھا ہے بحیثیت وکیل, اسی طرح اس زمانے کے ہم جو ہمارے کانٹمپریری ہیں یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بے شمار مواقع ہیں نالج گین کرنے کے, اپنی علم کی پیاس بجھانے کو. اصل چیز صرف وہ کمٹمنٹ ہے, وہ کانسنٹریشن ہے, وہ ڈیووشن ہے جو آپ نے جب پڑھنا ہے تو پھر فرسٹلی یو ہیو ٹو بی ویری ریلیکسڈ. تو یہ باقی تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے, حوصلہ دے اور بڑی مثبت اور تعمیری ذہن کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. تو خیر جیسے میں ابھی کانسٹیٹیوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے یا دیگر بھی قوانین ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اسے ایک سٹوری کے انداز میں, جب آپ چیزوں میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آسان ایک پلین سیلنگ ہو, ایک آسان طریقہ ہو کہ بعد ذہن میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ذہن میں ہیں. فیملی کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے, کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, کوئی فائنینشیل بندہ ہارڈ اپ ہو سکتا ہے. ایوری باڈی از ناٹ انجوائنگ دس سملر سچویشن. لیکن اسی مقصد کے لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ یہ چیز بڑی ضروری ہے. اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال ادار و مدار نیتوں پر ہیں. جب آپ کی نیت میں کلیئرٹی ہوگی اور آپ بڑے فوکسڈ ہوں گے چیزوں کو گریسپ کرنے کے حوالے سے, اور یہ صرف ذہن میں جانا کہ بندہ بعض سوچتا ہے کہ یار میرا کوئی اکیڈمک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں تھا, یا آئی واز ناٹ دیٹ مچ گڈ, یا آئی واز ناٹ ہیبیچول آف engaging myself so earnestly, so seriously in studies. So there are after shocks till now. محنت پہ کسی وقت بھی آپ توجہ دے سکتے ہیں, اور جو محنت کرنے والے بندے ہیں دیکھیں کہ ہم پڑھتے تھے وہ فیلور از ناٹ دی کرائم بٹ لو ایم. اگر اچھے مقصد کے لیے, ایک اچھی پوزیشن کے لیے, اچھے اپنے مقام اور حیثیت کے لیے آپ نے کسی بھی پروفیشن میں اگر ایکسل کرنا ہے, چاہے وہ وکالت ہے, چاہے یہ جج بننے کا ایک جذبہ آپ کے دلوں میں موجزن ہے, تو وہ محنت تو کرنی پڑے گی. تو اس لیے جب آپ نے کسی بھی کتاب کو پڑھنا, خاص طور پہ کانسٹیٹیوشن کو, تو اس کے بیسک مین فریم ورک کو سمجھنا ہے. وہ ایک جو تھن لائن ہے ڈفرینس بٹوین اسٹیچوٹری لا اینڈ یہ مین جو ہمارا, کیونکہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے, تو کیونکہ پارلیمنٹ نے ہی پارلیمنٹ ہیز بین گیون برتھ تھرو دی کانسٹیٹیوشن. دی آفس آف پرائم منسٹر ہیز بین گیون برتھ ان دی کانسٹیٹیوشن. وہ باقی پروونشل یا فیڈرل کی لیجسلیشن ہو سکتی ہے, اصل جو ایک میں نے جیسے عرض کی ہے کہ اسٹرکچر ہے وہ اس لیے بڑا یہ اکثر سوال ریپیٹ بھی ہوتا ہے. ہم اب اس پہ تھوڑا سا اور بھی بات بتا دوں کہ کسی بھی ملک کی جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ جانتے ہیں اور اسٹڈی بھی کرتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ بڑے صاحب بصیرت ہیں, فہم و فراست رکھتے ہیں. تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ ہی بندہ سینئر ہوتا ہے. آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ اور نالج میں اضافہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر, مشاہدے کی بنیاد پر, پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بنیاد پر, اور تھیوریٹیکل جسے ہم کہتے ہیں آپ اسٹڈی جو بک سے آپ کا ایک شغف ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ایک ملک ہے, پہلے ہمیں اس کی اینٹیٹی کو سمجھنا ہے. جسٹ ایک میں نے جیسے عرض کیا کہ اسٹوری کے انداز میں جب تک وہ اس طرح نہیں ہو جائے. بعض آپ مووی دیکھتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں, یا کسی کو میلوڈیس یا سیڈ سانگ دیکھ کے بڑا سکون آتا ہے, یا کسی کو قرآن پاک کی تلاوت سن کر بڑا, تو جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں, اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہوگی, تو یو ناٹ انجوائے. اور اس کا جو ٹینر ہے, اس کا جو کرکس ہے, اس آیت کا جو مقصد ہے, اس کسی حدیث مبارکہ جو مقصد ہے. اسی طرح جب آپ نے کانسٹیٹیوشن یا دیگر جیسے بعد میں آنے والے اسٹیچوز کو ڈسکس کریں گے,
اسے اس توجہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. جیسے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان جس دوسرا ملک ہے تو یہ ہمارے بیسک بنیادی فنڈامنٹل میں ہے کہ اقتدار اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ ہماری جو پارلیمنٹ جو ایکسرسائز کرتی ہے اختیارات, یہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے, بینگ ریپرزینٹیٹیو آف دی ہول دی کنٹری مین, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, مجلس شورا بھی کہتے ہیں. تو یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, لیکن کسی ملک کی الگ ایک انڈیپینڈنٹ شناخت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایریا ہونا چاہیے, اس کی اپنی ایک جغرافیائی حد بندی ہونی چاہیے, اس میں ایک آبادی ہونی چاہیے, اس میں حکومت ہونی چاہیے, ایک جو ہم ایک کمپینڈیم کہہ لیں یا ایک یونیفائڈ ایک اسٹیٹ کا جو تصور ہے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کا. اور باہر قرآن ہمارا جیسے اسلامی ملک ہے الحمدللہ, تو قرآن و سنت کا اس میں بیسک ہمارے پاس جو ایک قانون ہے رہنمائی کے لیے. تو ظاہر ہے جب یہ ہم اسٹیٹ کے ان ڈفرینٹ بائیفرکیٹ کرتے ہیں تو حکومت گورنمنٹ کے پھر 3 ادارے ہیں بڑے اہم. یہ دیکھنے والی بات ہے, انہیں کے گرد یور ہول کانسٹیٹیوشن وڈ ریوالو, انہیں پہ آگے چلے گا. وہ کیا ہے جی, بڑی ہم کہتے ہیں کہ جی ایگزیکٹو means the majority party which has come into power, and the leader of the house is the prime minister, while people who are not in that majority, they are opposition. یہ سارا کچھ جو طریقہ کار ہے یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے, یہ اسی آئین پاکستان سے ملتا ہے. اس لیے تو اس کو یہ انفلیکسیبل ہوتا ہے, اس کو اتنی آسانی سے نہیں. یہ وہ کہ اس میں بے شمار جیسے دیکھا نا امریکن کانسٹیٹیوشن 1787 میں آیا, جب انہوں نے برٹش اس وقت کی سامراج سے ان کے غلام تھے وہ بھی, انہوں نے جب ان سے آزادی لی تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بہت کم, ہمارا تو خیر کافی دفعہ آپ کے علم میں ہے کہ فار ملٹیپل ریزنز آئین ہی بدلتا رہا. وہ خیر کبھی کسی وقت وہ کانسٹیٹیوشنل کے کچھ میں نے کیے بھی ہیں, کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں جن میں یہ اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں. میں نے 18th امینڈمنٹ والے اپنے لیکچر میں ان کا ایک بریف سا اجمالاً جائزہ لیا ہے آپ لوگوں کی برین اسٹارمنگ کے لیے اور آپ کے انٹرسٹ کے لیے. خیر جیسے میں بتا رہا تھا کہ بڑا اتنا آسان نہیں ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کا. تو وہاں بھی جب ججز کے پاس کوئی معاملہ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ ایک جوڈیشل ریویو یا سو موٹو پار یا کوئی ایسا معاملہ جو آتا ہے تو وہ کئی ایسے جج صاحبان بھی گزرے ہیں. اینٹینن اسکیلیا تھے, وہ ہی واز مور اسٹرکٹ, سو ہی بلیوڈ ان دی, وہ اسے ایک ٹرم یوز ہوتی تھی, ہی از کانسٹیٹیوشنلسٹ, یعنی کہ زیادہ ہی بلیوڈ ان کے دی کنسیپٹ آف ٹرائیکاٹمی آف پاورز اینڈ سیپریشن آف پاورز شوڈ آلویز مینٹین. کچھ بڑا چاہ رہے تھے کہ نہیں وہ جیسے منارٹیز کا یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ووٹ کا رائٹ بعد میں پہلے 1920-22 میں ملا ہے امریکن, یا لیڈی وہاں نہیں پرائم منسٹر پہلے بن سکتی تھی. اسی طرح جو ریشل ڈسکریمنیشن تھی یا فنڈامنٹل رائٹ تھی یا ایکول اپرچونیٹیز نہیں تھے, تو کچھ نہ کچھ کورٹ کی بھی ظاہر ہے ان کی آنریبل سپریم کورٹ کی اس میں رہی. ہمارے جیسے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 184 ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سو موٹو پاور ایکسرسائز ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کچھ پیچھے ادوار میں کچھ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے اسٹنٹ میں زیادہ فریکوینٹ اس کا استعمال ہوتا رہا, کسی بھی حوالے سے, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے. ریمپٹ کرپشن جب آئی, اخباروں میں چیزیں آئی ہیں یا ٹی وی پہ آئی ہیں, تو یہ ایک خیر ایک طویل ایک داستان ہے, وہ کسی وقت پھر کی. سو کانسٹیٹیوشن پہ جب آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے تو ان چیزوں کو مدنظر رکھنا ہے کہ یہ ایک سیپریشن آف پاورز ہے. ایگزیکٹو نے لیجسلیچر نے سب سے پہلے جو کبھی کوئی قانون بنانا ہے, یعنی کانسٹیٹیوشن کو مینڈ کرنا یا چینج کرنا تو ایک بڑا سے ہارکولین ٹاسک, ویری ڈیفیکلٹ. 2/3 پھر مین یعنی کہ پارلیمنٹ بہت حوصلے سے وہ بل گو تھرو ہو. کوئی ایسی سچویشن آ جائے جیسے میں نے ذکر کیا 18th امینڈمنٹ کا, جس کے ذریعے وہ 8th امینڈمنٹ ختم کی, اور 8th امینڈمنٹ کیا تھی وہ 58(2)B کی پار تھی.
دین پریزیڈنٹ کے پاس جو کافی دفعہ ایکسرسائز بھی ہوئی. پھر خیر وہ تو جی کہ وین ایور اینی President deem it appropriate under Article 58(2)(b) to dismiss the government and dissolve the assemblies. So he is not bound to seek the advice of the Prime Minister. Whereas in original Constitution, it is postulated, it is provided. Because he is the leader of the house. اور جو اصل تصور ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ٹرو پارلیمنٹری فیڈرل گورنمنٹ جو ڈیموکریسی کا تصور ہے، اس لیے پھر انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں آپ کو بتا کہ آرٹیکل 6 کی بھی وضاحت کی، ہائی ٹریزن شمار ہوگا کہ آئندہ سے اب سے آن ورڈ اگر کوئی کریں گے تو یعنی 2010 سے آن ورڈ جب بھی 18th امینڈمنٹ کے ذریعے 8th امینڈمنٹ ریپ اپ کر دی گئی، ختم کر دی گئی، اسے کانسٹیٹیوشن کے سے نکال دیا گیا ہے. تو یہ ہم کہہ رہے تھے، تو یہ جب میں نے بات کی کہ لیجسلیچر کا کام ہے قانون بنانا، ایگزیکٹو کا کام ہے قانون کو امپلیمنٹ کرنا، اور جوڈیشری کا کام ہے قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا. سو دے ہیو ٹو فنکشن ود ان دیئر اسائنڈ ڈومین اینڈ دیٹ ڈومین ہیز بین انویزیجڈ and has been postulated in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. جیسے میں نے کہا کانسٹیٹیوشن اینٹیٹیز ہیں، پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہے، کانسٹیٹیوشن کی اینٹی ہے، جیسے ایگزالٹڈ پوزیشن ہے پریزیڈنٹ کی، پرائم منسٹر کی، گورنرز کی، چیف منسٹرز کی، تو وہ ریلیونٹ آرٹیکلز میں آپ ذرا جب گو تھرو کریں گے. لیکن اپنی اس تیاری کے دوران میری جو آپ سے گزارشات ہے، اسے ایک انٹرسٹ کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، اور وہ فنڈامنٹل کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ ایک مین ہمیں ایک طرح کا سپر اسٹرکچر جو ہمارے باقی دور کو بے شمار آپ کو پتہ ہے فیڈرل اسٹیچوٹس بھی ہوتے ہیں، قوانین بدلتے رہتے ہیں، سمپل میجورٹی سے قانون بدل جاتا ہے. بعض دفعہ ان کیس اسمبلی از ناٹ ان سیشن تو یہ کانسٹیٹیوشن ہی پرووائڈ کرتا ہے. اگر کوئی فیڈرل اسٹیچوز میں کوئی تبدیلی کرنی ہے یا کسی پروویژن کو ختم کرنا ہے تو آرٹیکل 89 ہے. What does it mean? Article means President of Pakistan in case of any emergency when the assembly is not in session. However, after 4 months of period, that has also been provided in that very article. کہ جی وہ یا تو وہ اسے اسمبلی میں پیش کر کے پراپر ڈبیٹ وغیرہ ہو کر دونوں طرف سے، تو پھر وہ جو جس میجورٹی میں اس کے حق میں ہوگی تو اسے ایکٹ بنا لیا گیا. اگر ایسی سچویشن نہیں ہے تو وہ ہم ایک طریقہ کار ہے جسے ایکسٹینڈ کیا جائے، ادروائز وہ لیپس ہو جائے گا اتنے مہینوں کے بعد، یہ وغیرہ وغیرہ. اور جب اگر کوئی پروونشل قانون ہے دیٹ از ناٹ کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن تو یہ مین مہیا کر ہے طریقہ کار. اگر وہ چھوٹے جیسے ہم قوانین کہتے ہیں چاہے فیڈ، تو جیسے کوئی پروونشل ہوگا تو وہ آرٹیکل 128 ہے، وہ گورنر کے پاس ویسٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی صوبائی قوانین ہے، فیڈرل قوانین ہے، لیکن ان سب سے اوپر جو ہے یہ آئین ہے، آئین پاکستان. تو اس کی جیسے میں نے پہلے بھی دوبارہ فار دی سیک آف ریپیٹیشن کہ کانسٹیٹیوشن کو کسی پروویژن کو اگر تبدیل کرنا ہے تو پارلیمنٹ ہیز ٹو پاس دی بل ود 2/3 میجورٹی مین. اب یہ کیا، اب جو فنڈامنٹل رائٹس پہ تھوڑا سا آج کی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ آپ نے بیسک تو میرا میں یہ وہ ایک فلسفی یا ایک طرح کا آپ کو ایک ایپیٹائزر کہہ لیں یا میری طرف سے ایک میری دانش اور سمجھ کے مطابق اس کو آپ ذرا ترتیب سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دماغوں میں وسعت دے گا اور آپ اسے کنسیپچولائز بھی کریں گے، اور نہ صرف کنسیپچولائز کریں گے بلکہ ایک طرح کی انشاءاللہ ڈائجسٹ ہوگا. لیکن توجہ بڑی ضروری ہے، پیس آف مائنڈ، اسٹیبلٹی. اور یہ کتنی بڑی بات نہیں ہے، اسٹل میں کہتا ہوں ابھی تو ہم سٹارٹ میں ہیں. تو یو سی کہ جی ٹل نومبر 2020 بفور ایون دی ایکچوئل کمنسنگ ڈے آف دی ایگزامینیشن، یہ تو پروسیس ہے نا، آپ نے اپنے فارم وغیرہ پراپرلی بیسک ایلیجیبلٹی والی بیریئر کو کراس کرنے کے بعد آپ کے داخل ہو جائیں گے آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں. اس کے بعد آپ یہ 5-6 مہینے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جہاں تک ہو سکے فنڈامنٹل رائٹس پہ نظر ڈال لیتے ہیں.
اسلام ٹو اسٹیٹ ریلیجن وغیرہ تو آ گیا نا, وہ تو ڈفرینٹ ہے. پریمبل بھی آ گیا, آبجیکٹو ریزولوشن پارٹ بنا گیا تھا 8th امینڈمنٹ کا, وہ اسٹل انٹیکٹ ہے, کوئی ایکسپلوٹیشن نہیں ہوگی کسی قسم کی. یہ بیسک میں انٹروڈکٹری میں ہے. رائٹ آف ایوری باڈی شیل بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا واٹ ایور از دی relevant law which is applicable into regarding conduct of any citizen. تو ظاہر ہے اگر کوئی سرکاری ملازم ہے مثال کے طور پہ, تو وہ he is being regulated through the Civil Servant Act. اگر فیڈرل کا ہے تو وہ فیڈرل کا ایک الگ ہے, اگر پروونشل ہے تو پروونشل کا الگ ہے. آلموسٹ میرا خیال ہے سیم ایئر کے ہیں, یہ ان کے پھر آگے رولز ہیں. یہ نہیں آن دی بیسس آف سم بال ڈیلیگیشن ون فائن مارننگ دی اتھارٹی کمز اینڈ ڈسمس دیٹ پرسن. So what procedure has been given in that very act which regulates the conduct and affairs of any civil servant. So as the case be, provincial government کا ہے, اس کو ریگولیٹ اگر provincial statute کر رہا ہے, تو اگر وہ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ تو کوئی امپائر تو نہیں ہے نا, یہ کوئی منارکی تو نہیں ہے, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے, کوئی صاحب کسی کو کسی کے کوئی انداز اگر پسند نہیں آتا تو وہ کہے اوکے یار you are not now worry my servers. So you should be given some show cause notice. His explanation is to be sought, and if that explanation is with solid and valid reasons, then further proceeding shall be initiated. وہ کریں گے تو ان کا جیسے وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈیڈ ہے. فیڈرل ہے تو فیڈرل سروس ٹریبیونل میں ریپرزنٹیشن فائل کرے گا پہلے تو اپنے جو ہائر اتھارٹی ہوگی جس نے کیا اس سے نیکسٹ. اگر نہیں ہوئی اسٹیپولیٹڈ پیریڈ میں تو دین ان کے پاس ہے کہ وہ اپنی اپیل کر سکتے ہیں. پروونشل ہے تو پنجاب سروس ٹریبیونل ایک اسپیشل ہمارے قانون میں آئین میں یہ سارے چیزیں بتائی ہوئی. تو ہم جب کہتے ہیں لائک وائز آل دی اسفیئرز آف لائف, یہ جو رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا, تو یہ اس کا جو ٹینر بنتا ہے, یہ اس کا جو سینس کنوے ہوتا ہے وہ یہ جیسے میں نے مثال آپ کو کسی سول سروینٹ کی دی ہے. آگے خیر رائٹ ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ان کانسٹیٹیوشن لا 5 ہے. پھر ہائی ٹریزن کو میں جیسا 18th امینڈمنٹ میں آ گیا کہ ہو ایور اف از گوئنگ ٹو ایبروگیٹ دی کانسٹیٹیوشن, 2000 اس کا ہائی ٹریزن کا ایکٹ بھی ہے 1976 کا, یہ بھی ایک کر دیا. وہ یہ اب نہیں جو کبھی ایسا میوٹیلیٹ کریں گے اگر کانسٹیٹیوشن کو, جیسے پیچھے ظاہر مختلف ادوار میں پریکٹس رہی ہے, تو بھی وہ کافی اسٹرکٹ آ گیا. تو اب فنڈامنٹل رائٹس پہ آ جاؤ. پارٹ 2 ہے فنڈامنٹل رائٹ اینڈ ڈیفینیشن آف دی اسٹیٹ. تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ علاقہ ہے, ایکسٹینٹ ہے اس کا, یہ 4 چیزیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اب لاز نمبر 8 بڑا اہم ہے کہ ایون دی پارلیمنٹ, although parliament being a supreme institution and creation of the constitution is to table a bill that can be a private bill, that can be a treasury bill, any member of the parliament can move, member of national assembly ہیں یا سینٹ ہیں یا صوبوں میں جیسے ہوتا ہے, تو اگر کوئی پروونشل قانون کو بدلنا ہے تو, لیکن یہ ایک چیز ایک سیفٹی والو رکھ دی ہے, لاز انکنسٹیٹیوشن ود اور ان ڈیروگیشن آف. قانون نہیں ایسا بنے گا جو فنڈامنٹل رائٹس, کیونکہ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ اسٹیٹ بیسیکلی کریٹس اے ریلیشن شپ بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دی انڈیویجول, بٹوین دی سٹیزن. اب جو سٹیزن کا تصور ہے, میں تو کہوں جیسے کوئی ادارہ, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے ہائی کورٹ ہے, چاہے فیڈرل شریعت کورٹ ہے, چاہے نیشنل فائنانس کمیشن ہے, چاہے کونسل آف دی کامن انٹرسٹ ہے, چاہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل اینٹیز ہیں, چاہے ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے, اٹارنی جنرل آفس ہے, الیکشن کمشنر کا ایک چیف الیکشن کمشنر کا تصور ہے آرٹیکل 213 آف دی کانسٹیٹیوشن کے, کیسے جیسے مختلف قسم کے ادارے ہیں. تو اصل تو یہ سب کا جو فنکشنالٹی ہے, جو ان کا پرپز ہے, اٹ سیلف تو انسٹیٹیوشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ نہ صرف وہاں جو بندے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, دے آر میننگ دیٹ انسٹیٹیوشن, اور لیکن سب کی یہ اصل جو ان کی اصل فورس ہے جن کے لیے یہ کر رہے ہیں, جو طاقت ہے, وہ عوام الناس ہے, وہ عوام الناس ہیں. تو ابھی اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی جو فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن کے پارٹ 2 میں, اگر ان کو کوئی جیپروڈائز کرے گا, کوئی ٹرانسگریس کرے گا, کوئی وائلیٹ کرے گا, ایون
بذریعہ تھرو اینی لیجسلیشن, تو وہ دیٹ کین بی اسٹرک ڈاؤن ایون بائی دی آنریبل ہائی, بائی دی سپیریئر کورٹس, بائی دی سپریم کورٹ. تو یہ خیر یہ اسی طرح آگے 8 پھر 8 9 جو ہے سیکورٹی آف پرسن. دیکھو یہ تو نہیں کوئی بندہ if he is going on the road he is picked up by any agency or any police without any reason. Certainly if he has committed any offence then he shall be dealt in accordance with law as enshrined under Article 4. جب میں مثال سول سروینٹ کی تھی یا کسی اور شعبے سے طلب کرنے والے بندے کی, جو بھی اس پہ قانون ہے سیکورٹی کو مد رکھا, یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے. سیف گارڈ ہے تو ریسٹ اینڈ ڈیٹینشن وداؤٹ اینی ریزن, نو بڈی کین بی ٹیکن انٹو. اس لیے آرٹیکل 199 یہ ایک ایکسیپشن پرووائڈ کرتا ہے, وہ بنیادی طور پہ اسی لیے جو ڈفرینٹ قسم کی وہ کسی وقت ہم تفصیل سے پڑھیں گے, جیسے ریٹ آف کو ورنٹو ہے, ریٹ آف سرسرائی ہے, ریٹ آف ہیبیس کارپس ہے, ریٹ آف مینڈامس ہے, وہ ڈفرینٹ سیناریوز میں وہ ڈفرینٹ ریٹس. تو وائی بازار تو بندہ سوچتا ہے کہ یار کتنی نیچے ہی ٹھیک ہے, وہ ڈالتے کیسے ہیں مجسٹریٹ صاحب کس لیے بیٹھے ہیں, سین جج صاحب کس لیے بیٹھے ہیں. تو وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو ایسے ہی, تو وہ ایسے کسی کو کہتے نہیں سر یہ حبسے پہ جہاں میں رکھا ہوا ہے, اگر ہی از ریکوائرڈ ان اینی کوگنیزیبل آفینس دین دی پراپر کورس از دیٹ کہ there should have been an FIR, and if that FIR has been registered, he should be produced in terms of section 61 of the CRPC. Within 24 hours, he will be produced in the concerned court of area magistrate, as the case میں. جیسے اینٹی ٹیررزم ہے تو اس کے پاس اپنی پارز ہیں, میجسٹریل پارز بھی ہیں ریمانڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. سارا پیریڈ بھی ذرا ڈفرینٹ ہے کہ ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں جو ٹیررزم سے. سو یہ سیف گارڈ ہے ارسٹ اینڈ ڈیٹینشن. بٹ اف all this is lacking, he is not required in that manner as it has been provided in any law, تو پھر تو یہ ہے نا کہ وہ ہیبیس کارپس میں بھی ڈٹ جاتا ہے. 491 کے تحت بعد میں پاس 2002 سے آنورڈ ہمارے ایڈیشن سیشن جج کے پاس بھی ہیں. اینی سمپتائزر, ریلیٹیو, لوڈ ون کین فائل اے ایپلیکیشن انڈر سیکشن 491 CRPC. دیٹ از آلسو ٹرم ٹو بی پٹیشن اینڈ فار ہیبیس کارپس, کہ اس کے باڈی کو اس بندے کو انہوں نے بغیر کسی قانونی جواز کے بعد کسی قانون کے کو مدیں رکھتے ہوئے ایسے بٹھایا ہوا ہے. 199 میں بھی ہیبیس کارپس کی ایک انڈیپینڈنٹ پرانا ہے, UK سے یہ ڈرائیو ہوا ہے. وہاں ہمارے ساتھ تک زیادہ تر قوانین ہمارے برٹش سے ہی آئے ہیں. اسی طرح آگے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, یہ بعد میں 18th امینڈمنٹ میں دوبارہ شامل کیا ہے 10 نے. اب فیئر ٹرائل میں کہتا ہوں کہ یہ ایکیوزڈ جیسے وہ طریقہ کار ہے, اگر کوئی اریسٹ ہوا ہے تو فکسڈ ہے, پھر اگر ریمانڈ لینا ہے تو جی ریمانڈ لیں, ہمیں چاہیے ہم نے فلاں چیز برآمد کرنی ہے, اس سے انٹیروگیٹ کرنی ہے, ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں نیچر آف ایلیگیشن کی, تو وہ ہی ہیز دی رائٹ ٹو چوز لائر آف ہز چوائس. ہی کانٹ بی ڈائریکٹڈ بائی اینی لا انفورسمنٹ ایجنسی اور بائی اینی اتھارٹی کہ یو شوڈ ہائر دی سروسز آف سچ اینڈ سچ لائر. تو دس از ہز اون چوائس. فیئر ٹرائل اور پھر موقع پورا ملے گا. جو کرمنل پروسیجر کوڈ میں کسی بھی ملزم کے ٹرائل کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے, نہ صرف انویسٹیگیشن, جو پولیس رول اور پولیس آرڈر جسے ریگولیٹ کرتا ہے, جو دوسرے ہمارے قوانین ہیں کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر, لیکن کانسٹیٹیوشن بھی کنسیڈرنگ اٹ دی فنڈامنٹل رائٹ بنیادی حق, تو وہ ایک کہتا ہے کہ جی اسے فیئر ٹرائل ہو, موقع بھی ملے, جو بھی طریقہ کار ہے. جیسے اگر کیس چلان ہو گیا ہے 173 کی رپورٹ پیش ہو گئی ہے عدالت میں, جس عدالت کا وہ جوریسڈکشن میں کیس فائل کرتا ہے, میجسٹریٹ ٹرائل ہے یا سیشن ٹرائل ہے, پھر پروسیس ہونے کے بعد تو اسے کاپی سپلائی ہوں گی 265C کے تحت. بیسیکلی اٹس اے کائنڈ آف نوٹس, سو ہی شوڈ کم ٹو نو وٹ آر دی ایلیگیشنز اگینسٹ ہم, اینڈ آن دی بیسس آف وٹ ٹائپ آف ایلیگیشن the report under section 173 CRPC has been prepared, either incomplete جیسے انٹرم بولتے ہیں یا complete. وہ that is annexed with the recovery memos, تفتیشی افسر نے کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ انڈر سیکشن 161 CRPC. تو فنڈامنٹل رائٹ میں یہ بات دی ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی کسی جرم کا بھی کسی نے بظاہر ارتکاب کیا ہے اور ایک قانون طریقہ کار ہے, ادروائز اگر یہ ساری نئی چیزیں کو مد رکھا جا رہا ہے, دین یہ اٹ از ناٹ دی فیئر ٹرائل, اٹ از ایبسلیوٹلی. سو اس میں بھی یہ چیزیں ون آف دی فنڈامنٹل رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آ گئی. سلیوری, فورس لیبر, نو باڈی کین بی کمپیلڈ اینڈ فورسڈ
to do any job. اکثر آپ نے سنا ہوگا اکثر ABS کی پٹیشنز ہوتی ہیں, جیسے یہ لیبرز میں ہمارے ہوتے ہیں لیبرر جو برک کلینز میں کام کرتے ہیں بھٹوں پہ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے وہ ایڈوانس والا چکر بھی ہوتا ہے, پوری فیملیز وہ ایک ٹریڈیشنل کام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بٹ نو بڈی کین بی فورس, تو اکثر پھر پٹیشنز ہوتی ہیں تو ڈالتے ہیں ویلو مقرر کر دیتے ہیں. پھر آگے آرٹیکل 12 ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ, کہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ کہ اب افینس اب کمٹ ہو رہا ہے تو وہ کسی پرانے سسٹم کے تحت اسے سزا دی جائے, یہ اٹ از ناٹ پرمیسیبل. آج جو اگر آج کے قانون کے مطابق اگر کوئی موجود ہے قانون تو اس کے مطابق اسے پھر وہ اس ڈیٹ سے ایکسیپشن تھی. بارہ جب آپ کو یاد ہوگا 97 میں پہلے صاحب ایکٹ آیا, 99 میں مشرف صاحب نے جب پھر ٹیک اوور کیا تو وہ ایک صاحب آرڈیننس جو ہمارا نائب آرڈیننس سے کہتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 99 جو بھی پریویل کر رہا ہے, کافی خیر اس پہ ڈیولپ بھی ہوا ہے کیس لا آنریبل سپیریئر کورٹس کا, لیکن اس میں بھی یہ وہ واحد شاید قانون تھا میری دانش کے مطابق کہ جس جو ریٹروسپیکٹو ہے فرام دی 1985. اگر اس وقت کی کوئی ایلیگیشن تھی کسی پہ پرائم افسر کہ جی کو میسنگ آف ویلتھ ہوئی ہے جو پولیٹیکل آفیسرز لوگ رہے ہیں تو وہ ان کو کیا جا سکتا ہے. ادروائز آئین پاکستان یہ کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹس میں تو دیٹ از این ایکسیپشن کہ یہ نہیں ہو سکتا ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ. پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن, یہ اٹ از انالوجس ٹو سیکشن 403 آف دی CRPC کہ ونس این اکیوز واز اریسٹڈ ان سم کیس اینڈ ٹرائیڈ اینڈ ایدر کنوکٹڈ اور ایکوٹڈ, چاہے وہ سزا ہوئی ہے یا بری ہوا ہے, ایک وہ اپنا اپیل وغیرہ والا پروسیس تو اپنی جگہ ہے طریقہ کا, لیکن یہ نہیں ہے پھر اٹھی اسی ایلیگیشن کی بنیاد پر اسے دوبارہ پکڑ لیا جائے اور پھر اسے ٹرائی کیا جائے, تو اسے ہم کہتے ہیں پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ سیلف انکریمنیشن. آرٹیکل 13 کہتا ہے کہ یہ اٹ از اگینسٹ دی کینن آف جسٹس فیئر پلے اینڈ فیئرنیس, یہ ونس فنڈامنٹل رائٹس. تو یہ 403 اور 413 آرٹیکل یہ آئیڈینٹیکل. انوائلبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین 14 ہے کہ وہ ہمیشہ مینٹین رکھی جائے گی. فریڈم آف موومنٹ ہے, نو باڈی کین بی اسٹاپڈ ٹو موو, ایوری باڈی از اے فری مین. یہ تو نہیں اب کوئی خیر پلان کر کے کہیں جا رہا ہے تو وہ اس کی موومنٹ از ٹینٹڈ ود میلس, یا ہی از گوئنگ ٹو کمٹ اینی کرائم, یا ہی از گوئنگ ٹو جوائن سم ادر گینگسٹرز گروپ, تو وہ تو خیر پریونٹیو پروویژن میں افینس ہونا سے پہلے بھی تو روکا جا سکتا ہے قانون میں, یا کچھ سسپیکٹ ہے اسی قسم کے. تو خیر یہ فریڈم آف موومنٹ, ادروائز ایوری باڈی از فری ٹو موو ایٹ اینی, لیو اینی ویئر, ورک اینی ویئر, ٹو ارن اینی ویئر, ٹو ڈو اینی جاب. تو پورے پاکستان میں جا سکتے. فریڈم آف اسمبلی, چاہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس کو تھوڑا میں کہتا ہوں اسمبلی ہمارے وہ ایوارڈ میں آج پڑھا ہوگا آپ نے 148 149, اگر 5 یا 5 سے زیادہ بندے اکٹھے ہوں گے تو یہ ان لافل اسمبلی. تو یہ بنیادی طور پہ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ خیر کسی کرائم کرنے کے لیے یا کرائم کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے 34 اپلیکیبل ہوتا ہے, اف اینی کرائم از بینگ کمیٹڈ بائی 2 persons ود دی انٹینشن ان فردرنس آف افینس. تو اکثر لگا ہوتا ہے جب 2 یا سے زیادہ ہوں, لیکن اگر 5 ہوں تو اکثر 148 لگا ہوتا ہے, اور 149 کا آرمڈ ود اکٹھے ہو گئے. ادروائز جو فریڈم ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو بنیادی حق ہے. تو اگر فریڈم آف ایسوسیشن ہے, کوئی اپنی بنا سکتے ہیں ٹریڈ یونین وغیرہ, وہ لوگ فریڈم آف ٹریڈ بزنس اور پروفیشن. آرٹیکل 18 what does it say? Everybody being citizen of Pakistan is at liberty to carry on any trade, but that may be subject to certain conditions with the imposition of certain law. کسی کو اگر کوئی پریسکرائب قانون جائے دفعہ آپ نے بتایا 144 لگ جاتی ہے, یا آپ جیسے اب آج کل چینی کا اسکینڈل چل رہا ہے, چینی کو روک سکتے ہیں کہ یہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں کرنی ہے. جیسے ویٹ کا پچھلے دنوں سنا تھا, میں تازہ مثالیں دیتا ہوں آپ کو. تو حکومت پاکستان کے ذریعے کنسرن ڈپٹی کمیشن یہ اختیار ہوتا ہے کہ جی انڈر CRPC میں یہ 144 پرووائڈڈ ہے, جو ضابطہ ہے ہمارا فوجداری, کہ جی یہ روکیں, یہ اس وقت ہمارے ملک میں یا ہمارے ایریے میں اس کی ضرورت ہے. یہ فلور ملیں اکثر کرتی ہیں کہ سیدھے سیدھے وہ انسٹیڈ آف کرشنگ دیٹ ویٹ بیکاز آف دی ہیفٹی پرائسز
in the adjacent country like افغانستان, تو certainly مہنگی ہے, وہ نکالتے ہیں, یا سیمنٹ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن ادروائز آپ سمجھ لیں کہ یہ ہوتا ہے کہ بزنس اور پروفیشن میں اوریجنلی کسی کو حق حاصل ہے, اگر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی اسکیرسٹی صورتحال نہیں پیدا ہوگی. اسی طرح فریڈم آف اسپیچ یہ انڈر آرٹیکل 19 ہے, ہم بھی یہی ایکسرسائز کر رہے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن. So everybody has the right, لیکن you should talk sense. یہ نہیں کہ he is going to spreading some anti-state slogan mongering ہو رہی ہے, یا خدا نہ خواستہ if somebody is trying to sacrilege یا کوئی blasphemy والا خدا نہ خواستہ ایکٹ کر رہا ہے, یا کوئی ٹیررزم کے لیے مینیپولیٹ کر رہا ہے, تو یہ وہ قانون ہی جس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ادروائز اگر کوئی جینوئن بات ہے, اپنی آواز اٹھا سکتا ہے, یہ پریس بھی ہے, وہ ایجوٹیٹ بھی کر سکتا ہے, احتجاج بھی کرتا ہے پیسفل طریقے سے. لیکن جب as soon as somebody would try to take law into his or her hands, then وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے, آپ احتجاج کریں یہ اس ایریے میں کھڑے ہو, پر یہ نہیں کہ آپ یہ بازاروں میں مارکیٹوں کو آگ لگانا شروع کر دیں, بسوں کو آگ لگانا شروع کر دیں. تو یہ اسے ہم کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ. اب اس پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک آرٹیکل ایڈ ہوا 19A, وہ دس از رائٹ آف انفارمیشن, اور غالباً اسی کی بنیاد پہ 2013 میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ایک بنا. آئی ڈونٹ نو باقی صوبوں میں اس پہ کام ہوا ہے, لیکن وہ جو تصور انہوں نے لیا ہے ان فنڈامنٹل رائٹس والے میں جو آرٹیکل امینڈیڈ ہے 19A, تو وہ دھارا کہتے ہیں کہ بعض کوئی ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے کہ کسی محکمے میں, تو وہ اسے سیبوٹاج کیا گیا ہے بڑے فلیگرنٹ اور بلیٹنٹ مینر کے ساتھ, فیوریٹزم ہوئی ہے, یا آپ ایسا یعنی کہ بنیاد پر انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ میریٹوکریسی کو ایبسلیوٹلی وائلیٹ کیا ہے. جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو موقع نہیں ملا. وہ جو بھی غریب بندہ سمجھتا ہے کہ تو کارڈ سے دے گا, میری آنے نمبر نہیں, میں نا آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, میں نے انٹرویو بڑا اچھا دیا, میرے ریٹرن میں بڑا اچھا تھا, بٹ وین دی فائنلی ریکروٹمنٹ پروسیس واز کمپلیٹڈ, I was out of the run. I was out of the episode in a very mischievous manner. تو یہ ہم کہتے ہیں, تو اس لحاظ انفورسمنٹ کرانے کے لیے وہ کسی کورٹ آف لا پہ اپنا دروازہ کھٹ پہ دستک دے سکتا ہے. اس طرح جی سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشن ریسپیکٹ آف ریلیجن, ریلیجیس سیمنیز جو ہوتی ہیں, ہر مذہب ہر فرقہ ودن دی پیرامیٹرز آف لا, ودن دی فریم ورک آف پریسکرائبڈ سچویشن وہ کر سکتا ہے. تو اسی طور بھی آگے جی پروویژن ایز ٹو پراپرٹی, ایوری باڈی کین دی ہیز گاٹ دی سورسز جو جینوئن, جو ٹرانسپیرنٹ, جو on the basis of fair sources of income, you can purchase the property as well. So it is one's fundamental right. اب آگے ایک ہے پروونشل پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس, جو یہ مختلف شعبوں کے حوالے سے جیسے ٹریڈ مارک وغیرہ, یہ بھی انٹلیکچوئل کسی کی ذہن کی کوئی پیداوار ہے, کسی کتاب کوئی تخلیق کی ہے, ہم نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ بھی اب آ جاتا ہے ڈسکلیمر, یہ ان کی بات ہے. انٹلیکچولی اگر یہ بندہ آواز ہے تو چینل بھی کہتا ہے ہم نہیں کر سکتے جی, یہ اس کا اپنا نقطہ نظر ہے. اسی طرح وہ ڈیزائن کے ہیں, کوئی پوری لسٹ ہے انٹلیکچوئل لاز میں بھی, وہ equality of citizen, everybody is equal before the law, nobody can be discriminated, it is one's fundamental rights as enshrined in part 2 of the Constitution of Islam Republic. Very کہ ایک جیسے مواقع ہوں ہر بندے کے لیے. گو کہ یہاں پہ بے شمار چیزیں ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ڈسکریمنیشن ہے آن دی بیسس آف گڈ financial position, somebody is imparting education to his son or daughter in a very institution of excellence after making payment of the hefty amount, whereas on the other hand our traditional education system has crumbled. Even in Islamabad there are as many as 435 educational institutions, comprising of schools, primary schools, high schools, colleges, 435. But what was the standard being maintained some years back, that has been washed away in a very planned, in a very intrigue was launched with the government functions, I believe, by these private mafia
those groups have flourished. They are minting money like anything. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک رائٹ آف ایجوکیشن کے بھی خلاف ہے. 18 امینڈمنٹ میں آیا, جیسے میں نے کہا کہ 16 سال تک اب یہ ایک حصہ بنا دیا گیا کانسٹیٹیوشن میں کہ ایوری بوائے اینڈ گرل from the year 5 to age 16 would be imparted free education, will be even provided, books will shall be provided, or it would be compulsory that they should be given the education. Non-discrimination in respect of access to public, ہر بندہ پارک ہے, کوئی پبلک پلیس ہے, اسٹیشن ہے, بس اسٹینڈ ہے, تو بازار ہے, مارکیٹ ہے, وداؤٹ اینی ریزن. اب خیر یہ کووڈ-19 میں تو بے شمار لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے, یہ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے. دیٹ از اسٹل, اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. ایک ایسی وبا آئی ہوئی, یہ پینڈیمک, جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو میں جیسے کہتا ہوں کہ یہ بھی میں ویسے اضافی یہاں پہ شاید وہ تھوڑی سی ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن وہ پہلے جو ہم سیکورٹی آف پاکستان میں ذہن سے نکل گیا, انوائلبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین, فریڈم آف موومنٹ, یا جو اس سیکورٹی آف پرسن خاص طور پہ آپ دیکھیں ریسنٹلی United States of America, has been gripped through that violence, which started from the killing of one, probably George Floyd, a black man. Everybody has almost watched on TV channels what was happening. Very unfortunate, very pathetic. How the leg was put on his neck. This is a sensitive part of the body. And for, I believe, for 10-12 minutes, so he was screaming, he was crying. And what happened? Well, even if he was running after committing offense, or he scuffled with the police officials, so they number of police officials were present there, so they could have overpowered him physically, not in that manner. So certainly he died. Everybody is aware. اب اس کے ان دی آفٹر میتھ آف دیٹ پھر ایک اور بھی ڈیمونسٹریشن میں سنا ہے دن شال لائک وائز کسی اور اسٹیٹ میں, آپ دیکھیں پھر گاڑیاں چلائی گی, آرسن کی سچویشن پیدا ہو گئی, نیشنل گارڈز کو بلانا پڑ گیا, حکومت سے بڑی پریشان ہے, اور ان کے جسٹ ٹو ایکسپریس دیئر سولیڈیرٹی ایون ان کینیڈا, ایون ان آسٹریلیا, ایون ان یونائٹیڈ کنگڈم, آپ یو جسٹ امیجن کہ واٹ از دی سگنیفیکینس آف دی فنڈامنٹل رائٹس, کہ یہ پوری دنیا میں, اور یہ میں جیسے پھر مجھے آئی ہیو ٹو ریپیٹ بیکاز آف اٹس پیکولر سگنیفیکینس, جب آپ فنڈامنٹل رائٹ, یہ اسٹیٹ ملک ہونا, اور پھر حکومت ہونا, پھر عدالتیں ہونا, پھر مختلف قسم کے ادارے ہونا, اسمبلیاں ہونا, یہ ہیں تو ان کا کوئی تصور نہیں ہے انسان کے بغیر. اس کی ایک میں ابھی آج کل سوچ رہا تھا بڑی شدت کے ساتھ کہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی بھی اس پہ حکمت ہو سکتی ہے. بیماری تو اپنی جگہ, ہم ویسے یہ مسلمان سوچتے ہیں کہ وہ رب کائنات جو اصل مالک ہے, جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اقتدار اعلیٰ بھی اس کے پاس ہے, باقی تو یہ ایک ڈیلیگیٹڈ پاس ہیں اسمبلی کے پاس. تو کتنے آج کتنا دسمبر سے شروع ہونے والا, ووہان سے شروع ہونے والا اس وائرس نے لاکھوں لوگوں کی جان لی ہے, اتنے ہاسپٹلائز ہیں, وہ تلاش کرنا, ویکسین بنانا, وہ تو چلیں میڈیکل سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن میں یقین کریں کہ یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے نا, کہ میرا یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کو اگر وہ تو ایک تو بیماری کی وجہ سے ہوا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں خدا بند کریم کی, اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے. پوری دنیا میں اتنی بڑی بڑی طاقتیں, انہوں نے وہی روک دیا ہے, اسٹاپ, ڈونٹ موو, کیپ سوشل ڈسٹینسنگ. Their fundamental rights, have been for the time of association, of freedom, of movement, of dignity. اتنے گوگل ہے جی, فیس بک ہے, یہ کیا کیا آفسز ہیں, سلیکان ویلی ہے, what not and what not. Trains are not moving, buses are not moving, flying on the roads. Even the aeroplanes, those have been, halted. وہ بھرے پڑے ہیں. They are, جیسے شٹ ڈاؤن کرتے ہیں, شارٹ کرتے ہیں اپنے ملازمین کو, پیسے دینے کی پوزیشن میں. تو یہ تو یہ بھی دیکھیں ہے تو فنڈامنٹل رائٹ لوگوں کا, لیکن وہ اللہ کی اس میں حکمت ہے
یا باہر ایک بیماری کا فنامنا پاکستان میں اب دیکھنے کبھی سافٹ لاک ڈاؤن, کبھی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, کبھی کرفیو. تو یہ اب اس سے اندازہ لگائیں تو بندے کو اگر یوں روک دیا جائے تو نہ کسی آئین کی ضرورت ہے نہ کسی قانون کی ضرورت ہے. تو ایک بات تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی حقوق, جیسے اب دیکھیں نا, یہ ایسے ادارے جیسے پہلے لیگ آف نیشن بنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, جو وچ لاسٹڈ فرام 1914 ٹو 1919. اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ٹرکی میں خلافت بھی ختم ہوئی, جو 300-400 سال پرانا ایک عثمانی حکومت تھی. ہمارے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت نے تحریک خلافت بھی ہے, ایسے میں ضمن بات کروں, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بخار جنگ ہوئی, ورلڈ وار ہوئی, پہلی تو لیگ آف نیشن بنانی پڑی. واٹ فار دیٹ لیگ آف نیشن واز کریٹڈ, ایک ایسا ادارہ کہ جو ایک تو اگلی دنیا میں جنگ روکے ملکوں کے درمیان ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے معاملات کا خیال کرتے ہوئے اسے روکیں, سمجھیں, اور نہ اب ود ان دی کنٹری بھی لوگوں کو بنیادی حقوق کو کا خیال رکھیں. تو اس لیے تو پھر جیسے نہ رکی تو پھر دوسری جنگ عظیم ہو گئی, وہ بڑی بڑی طاقتیں, ملینز لوگ مرے, تو وہ پھر ایک ری فریم کرنا پڑا ہے ادارہ لیگ آف نیشنز, بیکاز اٹ ہیز لاسٹ اٹس افیکٹونیس, اٹ فیلڈ ٹو اسٹاپ بریکنگ آؤٹ آف فرسٹ ورلڈ وار. جیسے قانون میں ترمیم آ جاتی ہے, یہ کیٹر نہیں کر رہا نیوز کو, لیگ یونائٹڈ نیشن بنی, اس کے پھر ادارے آپ کو پتا, جنرل اسمبلی, آج کل تو خیر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی بیچاری اس میں پھنسی پڑی ہے, کیسے روکیں. امریکہ نے کہہ دیا کہ جی ان کو ہم نے ٹائملی ہمیں نہیں, اس ادارے نے اس طرف ڈفرینٹ وہ ادارے ہیں, یونیسیف ہے, یونیسکو ہے, ہیں تو سب انسانوں کے لیے. اسی لیے وہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے چارٹر کو کہتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. تو اس لیول پہ وہ ہے ہمارے آئین میں اور باقی ملکوں کے آئین میں, جیسے ہم نے یہ پڑھے. تو آگے اگر چلیں تو پھر یہ آ گئی ایکوالٹی, آ گئی رائٹ آف ایجوکیشن, میں نے بتایا 16 سال تک فری ایجوکیشن ہوگی, یہ 18 امینڈمنٹ میں آیا. نان ڈسکریمنیشن ریسپیکٹ آف سیکس آ گئی, سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن, ہر بندے کو ایکول اپارچونیٹیز ہیں کہ وہ جی ہی کین گو فار اینی سروس, ہی کین اپلائی, ہی کین کنٹیسٹ, ہی کین کمپیٹ. جیسے آپ جس کا ایگزام دے رہے ہیں تو ود آل ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری آنریبل ہائی کورٹ اور ایگزامینیشن کمیٹی ہم نے کچھ سجیشن بھی پٹ فورتھ کیے ہیں, تھوڑا بچوں کو مزید اسپیس دیں اور آسان پیپر بنائیں. خیر, یہ پریزنٹ لینگویج اسکرپٹ اینڈ کلچر. آگے پرنسپل آف آپ کو پتا ہے اکثر کورس میں جب جاتے ہیں تو کسی ایسی فنڈامنٹل رائٹ کی بنیاد پر تو سمجھ جائیں گے, جیسے آج کل سچویشن لاک ڈاؤن وغیرہ والی ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ بیسک کام تو کیونکہ ایگزیکٹو کا ہے, گورنمنٹ ہے کا ہے, عدالتیں اس میں انٹرویو نہیں کرتے کیونکہ یہ میٹر آف پرنسپل آف پالیسی. یہ ریسپانسبلٹی اسلامک وے آف لائف 31 کہتا ہے, پروموشن آف لوکل انسٹیٹیوشن. Unfortunately, those have not been materialized despite the local government ordinance which is in vogue in this country since probably 2000. جیسے آپ کو پتا ڈیولیوشن ہوئی تھی پچھلے ادوار میں, پرویز مشرف کے دور میں ڈیولیوشن کے بعد ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنی تھی, لیکن وہ ختم ہوگی. لیکن قانون کہتا ہے کہ اسے کریں تاکہ لوگوں کو کمیونٹی لیول پہ نیچے لیول تک ان کی مشکلات. آگے ہے پیروکیل and other similar produce to be discouraged on the basis of any bias. One cannot be discriminated, so because everybody is equal before the law as postulated under Article 25 of the Constitution of Sri Lanka, which we have referred and we have discussed before. تو یہ پیروکیل مین فرقہ فروئی, چھوٹی چھوٹی بات پہ, نیشنلٹی کی بنیاد پہ, قومیت کی جیسے بنیاد پہ, ریلیجن کی بنیاد پر, علاقہ ریجنلزم کی بنیاد پر, تو یہ اگر کوئی کرے گا تو وہ بھی وہ ڈسکریج ہوگی. وہ ایک قسم کا پریجوڈس یا باعث ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک تعصب میں بات آئے گی. فل پراپرٹی میں ایوری لیڈیز تو پہلے معلوم پتہ ہے بڑھیا, اب تو پاورفل ہوتی جا رہی ہیں ڈرامے نے, جو ہم تے سیریز چل رہی ہیں. سو یہ تو آپ سارے سب کو پتہ ہے کہ جی موبائلوں نے کام خراب کیا ہے, مصروفیتیں بڑھ گئیں یا پھر ڈراموں میں. لیکن اس کے باوجود یہ آئین تو کہتا ہے نا, وہ ان کا بھی رائٹ ہے. فل پارٹیسپیشن نیشنل لائف, وہ اس میں بھی اپنی ایک انڈیویجولٹی کو برقرار رکھ سکتی ہیں. If she wants to, if she does not want to be a houseweife,
and she has got the requisite qualification, she can go for any and to participate in national life. Protection of family, बच्चों की वो एक तहफ़्फ़ुज़ है, minorities को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा. Promotion of suicide, eradication of social evils, ये social evils जहालत है, illiteracy है, जैसे नॉर्कोटिक्स का अनचेक्ड ग्रोथ है. अदरवाइज बेशुमार सोशल इवल्स में चीज़ें आती हैं. करप्शन बड़ी है, बेहयाई है. अगर ये भी एक प्रिंसिपल पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, इनको चेक किया जा सकता है. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल आर्मड फोर्सेस हमारा बड़ा एक सीक्रेट और अहम बता रहा है. इनकी नीड ऑफ एनी chaotic situation, who comes and rescue, even in the case of natural disaster, natural calamities. If the earthquake, as we have observed and noticed of that of 2005 earthquake, which has taken more than 100,000 lives of the people, so इनके पास मैन पावर है, so they come and rescue. फ्लड की सूरत है, अर्थक्वेक की सूरत है, और कैसे जैसी खुदा ना खासा जैसे पेंडेमिक के हवाले से लोगों नहीं ऑब्जर्व कर रहे, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रेंजेस को बुला लेती है. लॉ एंड ऑर्डर में आर्टिकल 245 जैसे हम आइन जब इलेक्शन होते हैं जनरल मैसिव एक्सरसाइज, तो उसमें भी हम बुलाते हैं. तो ये इसलिए उसकी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, खैर ये इसमें मौके भी सबको एक जैसे होंगे. अगर कोई आर्मी ज्वाइन करना है जिस लेवल पे भी, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस. तो जी ये क्योंकि बड़ा अहम था, इसी की बुनियाद पर आगे वाले अदारों को ने चलना है. तो मैंने अपने ताई एक कोशिश की है अपने नौजवान, अपने बच्चों को के लिए कि वो इसको मद्दे रख के, चाहे एक सवाल अटैम्प्ट करने या 2 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन में पेपर 4 का ये हिस्सा है, लेकिन वो इसको हमेशा ज़हन में रखें ताकि इसके ज़रा सुन लें, साथ किताबें भी पढ़ें, बाकी लोगों से भी रहनुमाई लें. तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला they would be able to attempt the question of fundamental rights. सबसे एक वो लेक्चर में हम बात को भी कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.